بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 228 اور آیت نمبر ہے 111، 112 اور 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب ہم نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، أَنْ آمِنُوا بِی، یہ کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، وَبِرَسُولِی، اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد، اور یقیناً ہم گواہ ہیں، اور یقیناً تو گواہ ہے، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب، کیا وہ رب طاقت رکھتا ہے، ان ینزل علینا، یہ کہ وہ اتارے ہم پر، مائدۃ، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان آئے، کیا تیرا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نرید، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان نأکل منہا، ہم تو اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور یقیناً ہم جان لیں کہ جو آپ نے کہا ہے وہ سچا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور یقیناً ہم بھی آپ پر گواہ ہو جائیں گے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب وحی کی اللہ تعالیٰ نے حواریوں کی طرف۔ وحی صرف اور صرف انبیاء کے لیے آتی ہے۔ جب بھی وحی کا لفظ انبیاء کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو تو پھر وحی سے مراد الہام ہوتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا حواریوں کی طرف، حواری یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ان کا نام یہودیوں نے ڈالا تھا، حواری، لیکن پھر یہ نام انہوں نے اپنا رکھ لیا، حواری۔ یہ اصل میں انصار کے معنی میں ہے، یعنی خاص لوگ۔ تو یہ خاص لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے، جس طرح کہ قرآن کے اندر ہے، من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کون کرے گا؟ حواریوں نے کہا تھا ہم کریں گے۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام کی مدد انصاریوں نے کی تھی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ان کے حواریوں نے کی تھی۔ تو یہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، پکے سچے مسلمان تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ ان آمنوا بی و برسولی، مجھ پر بھی ایمان لے آؤ اور میرے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے
جو ظاہری طور پر مسلمانوں والے کام کرے، اور ایمان اس کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، یہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ تھا کہ آسمان سے نا ایک دسترخوان اترے، اس پر کھانا لگا ہو اور ہم وہ کھانا کھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ابھی کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تم اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا ہم یقین تو رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقین نہیں ہے؟ فرمایا یقین تو ہے، لیکن دل کا اطمینان چاہیے، دل مطمئن ہو جائے، اس لیے سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کو اپنی طرف بلاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا ہمارا یقین تو ہے، لیکن ہم اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ ہمارے سامنے ایک دسترخوان لائے۔ قال فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا نرید ان نأکل منہا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مطالبہ کرے اور مطالبہ کرنے کے بعد وہ مطالبہ پورا ہو جائے پھر بھی وہ قوم ایمان نہ لائے، تو 3 دن کے اندر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، مثال کے طور پر قوم سمود، انہوں نے کہا تھا ایک اونٹنی پہاڑ سے آئے اور حاملہ ہو۔ اب پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے اور وہ بھی حاملہ؟ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا مطالبہ نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایمان نہ لائے، تو ساری قوم 3 دن کے اندر تباہ ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ حواری کہنے لگے ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں کر رہے، اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم تو بھوک سے مر رہے ہیں، تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اور ہمارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں۔ قالوا نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور بس یقین ہو جائے گا کہ آپ سچے، ویسے تو ہمیں پتہ آپ سچے ہیں، لیکن دل کی ایک تسلی ہو جائے گی کہ آپ سچے ہیں۔ ونکون علیہا من الشاہدین، اور بعد والوں کے لیے ہم گواہی دیں گے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا آپ کو تو یہودی مانتے نہیں ہیں، ہم آپ کے بعد قوم کو بتائیں گے کہ آپ ایک سچے رسول تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک سچے جو ہیں وہ رسول تھے۔ تو قالوا نرید ان نأکل منہا، لیکن محترم بھائیوں آج کے دور میں، یا آپ یہ سمجھ لیں اس امت میں، وہ تو تھی بات عیسائیوں کی، اس امت میں ہم ایسا مطالبہ یا ایسی درخواست یا ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جس کے اندر یہ الفاظ ہوں، دعا سے مراد جس کے اندر یہ الفاظ ہوں کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے کہا نا اگر تو طاقت رکھتا ہے، ایک مطالبہ تھا نا ان کا کہ اے اللہ اگر تو، جس طرح ہم کہتے ہیں اگر آپ پسند فرمائیں تو یہ کر دیں، اے اللہ اگر تو مناسب سمجھے تو ایک دسترخوان آسمان سے اتار دے، ان کی یہ اس طرح کی التجا تھی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اے اللہ اگر تو مناسب سمجھے تو مجھے فلاں چیز دے دے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ایسی دعا کر رہا تھا، اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، تو چاہے تو ایسا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے دعا نہیں کرنی، تو دعا یہ کر جس کے اندر لزوم ہو، یعنی اے اللہ تو مجھے دے، اے اللہ فلاں مجھے اولاد دے، بس میں لینے آیا ہوں، اے اللہ دے۔ یہ جملہ نہیں بولنا اے اللہ اگر تو چاہے تو اولاد دے دے، یہ چاہت والے الفاظ دعاؤں کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بھی مانگے تو الزام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ مانگے، اے اللہ تو دے، میں لینے آیا ہوں تو دے، آگے رب کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے، لیکن ہمارے الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں چاہتا تو نہ دے، نہیں، ایسے جملے نہیں ہونے چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی یہ بات نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے،
میں تم میں سے کوئی بھی آدمی یہ جملہ نہ بولے، جب بھی دعا کرو الزام کے ساتھ کرو، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، تیرے پاس آ گیا، معافی مانگتا ہوں، اے اللہ معاف کر دے۔ ایسی دعائیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے کی، قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا ہم تو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائے، لیکن ہمارے دل مطمئن ہے اللہ کی ذات پہ ہر لحاظ سے۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو یقین اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو وتطمئن قلوب، ایمان ان کے اندر بھی تھا لیکن وہ اطمینان چاہتے تھے۔ ونعلم ان قد صدقتنا، اور یقیناً ہم جان لیں کہ جو آپ نے کہا ہے وہ سچا ہے۔ ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم بعد والوں کے لیے آپ کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو بہرحال ایسی دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں الزام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔